بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 3۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف ایم راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ مائی ماچھی کو نہ جانے کیوں اس بچے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ کبھی کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، بس پکا ٹیلا اور مائی ماچھی، یا زیادہ سے زیادہ کبھی راتوں کو بھٹکتی پھرتی تھی۔ لیکن اب غلام کے گھر اکثر آتی رہتی تھی، کوئی اطلاع دے کر آنا ضروری نہیں تھا۔ ایک دفعہ جانو کسی کام سے باہر گئی، واپس آئی تو اس نے مائی ماچھی کو بچے کے پاس بیٹھے دیکھا۔ وہ جانو کو دیکھ کر خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ایک دفعہ رات کو جب جانو کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچہ اس کے پاس سے غائب ہے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ بچے سے تو خیر اسے دلچسپی تھی یا نہیں، لیکن غلام نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس لیے جانو اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وحشت زدہ ہو کر وہ باہر احاطے میں نکل آئی۔ وہاں اس نے مائی ماچھی کو دیکھا، جو بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور غالباً اونگ رہی تھی۔ بچہ بھی اس کی آغوش میں سو چکا تھا۔ جانو کی اتنی ہمت تو نہ ہوئی کہ وہ مائی ماچھی سے بچے کو لے لیتی، تاہم اس نے اتنا ضرور کہا تھا، مائی ماچھی، جب دل چاہے اسے اندر سلا دینا، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مائی ماچھی کے سلسلے میں ساری بستی کے لوگوں کا یہی رویہ تھا، کوئی اسے کسی بات پر نہیں ٹوکتا، بس اس کی ایک عجیب سی شخصیت تھی۔ پھر ایک دن ایک اور واقعہ ہوا جس پر غور کیا جا سکتا تھا۔ اس دن بچہ کرا رہا تھا، اس کا جسم شدید بخار سے تپ رہا تھا۔ رات کو ہی اس کی کیفیت کا احساس ہو گیا اور جانو نے غلام کو جگا دیا۔ ذرا دیکھ تو غلام، اسے بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ ارے ہاں، یہ تو آگ کی طرح تپ رہا ہے، کیا کروں؟ میری سمجھ میں تو خود کچھ نہیں آ رہا۔ رات میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، صبح کو اسے شکنجہ لے جاؤں گا، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔ میں نے تو پہلے کبھی یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ ایسا کر کے ٹھنڈا کپڑا رکھ اس کے ماتھے پر، غلام نے کہا، اور دونوں میاں بیوی رات بھر بچے کی تیمارداری کرتے رہے، لیکن اس کا بخار کم نہیں ہوا۔ صبح کو غلام اسے خچر پر بٹھا کر شکنجہ لے گیا۔ 2 آدمی اور اس کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر کو دکھایا گیا اور ڈاکٹر نے دوائی تجویز کر دی، لیکن پورا دن بچے کو آگ کی طرح تپتے ہوئے گزر گیا۔ رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ غلام اس کے لیے پریشان تھا۔ جانو صرف اس لیے پریشان تھی کہ غلام کی وجہ سے اسے رات کو جاگنا پڑ رہا ہے۔ اس رات شب کے تقریباً 10-11 بجے ہوں گے کہ چاچا مستان ساحل پر ٹہل رہا تھا۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھلیاں پکڑنے جا چکے تھے۔ سوتی ہوئی بستی میں چاچا مستان کو نیند نہیں آ رہی تھی، سو وہ ساحل پر ٹہلنے آ گیا اور سمندر کی لہروں کے سفید جھاگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس نے مائی ماچھی کو دیکھا، جس کے ڈنڈے کے گھنگرو کی جھنکار گونجی تھی۔ مائی ماچھی اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے ڈنڈے کو زور سے زمین میں گاڑا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ مائی ماچھی کو پہلے بھی کئی بار سمندر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن زیادہ دور نہیں جاتی تھی، بس زیادہ سے زیادہ پنڈلیوں تک چلی جاتی۔ ویسے بھی بوڑھی اور کمزور عورت تھی، اس لیے تیز پانی کا بہاؤ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس وقت مستان چچا نے جو منظر دیکھا وہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ مائی ماچھی پانی میں سیدھی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر مستان چچا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس کا آدھا دھڑ پانی سے باہر نکلا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ دیکھے جا سکتے تھے، لیکن وہ پانی میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ لہروں کے دوسری سمت پہنچ گئی۔ مستان بڑا پریشان ہو گیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ جا کر سرپنچ کو جگایا جائے، لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔
خواہ مخواہ ہنگامہ ہوگا۔ تاہم کافی دیر تک وہ ساحل پر بیٹھا رہا۔ پھر مائی ماچھی کو واپس آتے ہوئے دیکھا۔ وہ عین اس جگہ پہنچی تھی جہاں اس کا جھنڈا گڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی تھی۔ چچا مستان اپنا تجسس دبا نہ سکا اور مائی ماچھی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا غلام کے جھونپڑے میں پہنچ گیا۔ ماچھی غلام کے جھونپڑے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ کوئی ایسی شخصیت تو تھی نہیں کہ جس کا کسی کے گھر میں داخل ہونا تشویش کی نگاہ سے دیکھا جائے، لیکن چونکہ مستان چچا جو واقعہ دیکھ چکا تھا وہ اس کے لیے بڑا حیران کن تھا، اس لیے وہ اس وقت تک وہاں رہا جب تک کہ مائی ماچھی واپس نہ نکل آئی۔ وہ کافی دیر کے بعد واپس آئی تھی۔ دوسری صبح جب غلام نے بچے کو دیکھا تو بچے کے منہ میں نیلے رنگ کی سمندری گھاس ٹھسی ہوئی تھی جس کے کچھ حصے باہر لٹک رہے تھے۔ غلام نے حیرت سے اس گھاس کو باہر کھینچ لیا۔ غلام ششدر رہ گیا۔ سمندر کی اس گھاس کے ٹکڑے کبھی کبھی بہتے ہوئے ساحل پر آ جاتے تھے، لیکن شاذ و نادر ہی اس گھاس کے بارے میں کسی کو علم تھا۔ مگر یہ بچے کے منہ میں کہاں سے آ گئی؟ اس نے گھاس نکال کر باہر پھینک دی اور حیرت انگیز طور پر بچے کا بخار اتر گیا تھا۔ پھر یہ بات مستان چچا نے ہی اسے بتائی تھی کہ مائی ماچھی کس طرح رات کو پہلے سمندر میں گھسی تھی اور اس کے بعد اس کے جھونپڑے میں۔ تب غلام نے مستان چچا کو یہ بتایا تھا کہ بچے کے منہ میں کیسی گھاس پائی گئی ہے۔ یہ واقعات عجیب و غریب صورتوں میں آگے بڑھتے رہے۔ شابان بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں تھا کہ جسے خاص حیثیت دی جاتی۔ ایک عام بچہ جس کے بارے میں یہ تصور کر لیا گیا تھا کہ وہ رمضان کا بچہ ہے، لیکن اس بچے میں جو انوکھی خوبیاں پائی جاتی تھیں وہ بعض اوقات تو ان بستی والوں کو حیران کر دیتی تھیں۔ وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ یوں چند سال گزر گئے۔ مچھیروں کی بستی رواں دواں رہتی تھی، لیکن سال میں چند ماہ ایسے بھی ہوتے تھے جب ان کی زندگی سست رفتار ہو جاتی۔ سمندر انہیں اپنے درمیان جگہ نہ دیتا۔ ان کی ہیبت ناک آواز کہتی تھی کہ مجھ سے دور رہنا۔ سمندر انہیں اپنے درمیان جگہ نہ دیتا تھا۔ اس کی ہیبت ناک آواز کہتی تھی کہ مجھ سے دور رہنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ یہ دن صرف کھانے پینے یا سمندر پر نگاہ رکھنے کے ہوتے تھے۔ بارشیں ہوتی تھیں، طوفان آتے تھے، تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے تھے، چنانچہ جھونپڑیاں مضبوط کر لی جاتیں۔ ویسے سمندر سے ان کا سمجھوتا تھا۔ صدیوں سے آباد اس بستی کو کبھی سمندر نے نقصان نہ پہنچایا تھا اور اس کی طوفانی لہریں بستی سے دور رہتی تھیں۔ اس دن بھی صبح سے بارش ہو رہی تھی، خوب تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور سمندر پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہ دھند کئی دنوں سے سمندر پر مسلط تھی اور تھوڑے فاصلے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بستی کے معمولات جوں کے تون تھے، کوئی خاص بات نہ تھی، مگر پھر رات کو ایک عجیب و غریب آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایک خوفناک آواز تھی جو سمندر میں پھیلی ہوئی دھند سے ابھری تھی۔ بستی والے جھونپڑوں سے باہر نکل آئے۔ سب کا رخ سمندر کی طرف ہو گیا۔ بہت دور انہوں نے سمندر میں دھندلی سی روشنی دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ غلام بولا۔ مالک جانے کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی؟ ہوشیار رہو، عورتوں اور بچوں کو سنبھالو۔ بستی میں کھلبلی مچ گئی۔ ہولناک آواز بار بار ابھر رہی تھی۔ شاہو ماما، یہ تو جہاز کی سی آواز لگے ہے، غلام نے کہا۔ رے تو نے میرے منہ کی بات اچک لی۔ میں یہی کہنے والا تھا، مگر جہاز ادھر کیسے آ گیا؟ مولا جانے، ہو سکتا ہے طوفان میں پھنس گیا ہو۔ دوسری صبح اس کی تصدیق ہو گئی۔ مچھرے ساری رات جاگتے ہوئے اس روشنی کا جائزہ لیتے رہے جو بہت قریب آ کر ساکت ہو گئی تھی۔ دھند کی وجہ سے وہ نمایاں نہ تھی، مگر وہ آتی رہتی تھی۔ صبح کو انہوں نے ساحل سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت شہر آباد دیکھا۔ وہ جہاز ہی تھا اور ریت میں دھس چکا تھا۔ غلام کے حکم پر مچھروں نے ڈونگیاں سنبھالی اور جہاز کی طرف چل پڑے۔ جہاز کے عرشے پر پہلے چند لوگ تھے، پھر بے شمار لوگ نظر آنے لگے،
پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ بری طرح چیخ رہے تھے، طرح طرح کے اشارے کر رہے تھے۔ کسی برٹش کمپنی کا جہاز لگتا تھا، کپتان انگریز تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے۔ ڈونگیاں جہاز کے پاس پہنچ گئیں اور عرشے پر موجود لوگ شور مچا مچا کر ان سے کچھ کہنے لگے، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر جہاز سے ایک سیڑھی نیچے اتاری گئی اور یوسفہ اس سیڑھی پر چڑھ کر اوپر پہنچ گیا۔ عظیم الشان جہاز کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اب انگریز کپتان نے یوسفہ سے کچھ کہا تو وہ بولا، تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہ آوے ہے صاحب۔ اسی وقت ایک پروقار شخص جو ایک قیمتی لباس میں ملبوس تھا آگے بڑھ کر بولا، میں تمہیں ان کی بات سمجھاتا ہوں۔ یوسفہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انگریز کپتان نے بھی گردن ہلا دی۔ تم کون ہو اور یہ علاقہ کون سا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہم یوسفہ ہیں صاحب، اور وہ ہماری بستی ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے پوچھا۔ جگہ بھی ہماری بستی کی ہے صاحب، ہماری بستی ہے، آگے شکنجہ ہے۔ اوہ اچھا، تو تم لوگ شاید ماہی گیر ہو۔ نہیں صاحب، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور شکنجہ میں بیچ دیتے ہیں، یوسفہ نے سادگی سے کہا، اور پروقار شخص کے پاس کھڑی ہوئی ایک نوجوان عورت مسکرا دی۔ دیکھو دوست، ہمارا جہاز طوفان میں پھنس چکا تھا اور اب یہ ریت پر چڑھ کر یہاں آن پھنسا ہے، تمہیں ہماری مدد کرنا ہوگی، اس نے کہا۔ یوسفہ پریشانی سے جہاز پر نظر دوڑانے لگا اور پھر بولا، مشکل ہے صاحب، یہ بہت بڑا ہے۔ اوہ یہ مطلب نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم ہمیں اپنی بستی میں لے چلو، ہم وہاں سے تمہاری حکومت سے رابطہ کریں گے، سرکاری لوگ یہاں آ کر اس جہاز کو نکالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اسی وقت کپتان نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی اور اس شخص سے پوچھا جو یوسفہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ دونوں گٹ مٹ کر رہے تھے۔ پھر پروقار شخص نے کہا، تمہاری اس بستی کا سردار کون ہے؟ سردار تو نہیں، سرپنچ ہے، اسی نے ہمیں بھیجا ہے۔ دیکھو ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور تمہاری دوستی اور ہمدردی چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تمہارے سرپنچ سے بات کریں گے اور وہ ہماری مدد کرے گا، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پروقار شخص نے کہا۔ یوسفہ ڈونگی میں واپس چلا گیا اور ڈونگیاں دور ہٹ گئیں۔ تب جہاز سے ایک بوٹ نیچے اتاری گئی۔ کپتان کے علاوہ وہی پروقار شخص اور مزید 2 افراد اس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ ڈونگیاں بوٹ سے بہت پیچھے رہ گئی تھیں، تاہم وہ تیز رفتاری سے آ رہے تھے۔ پھر بوٹ روک دی گئی اور وہ لوگ پانی میں اتر کر آگے بڑھنے لگے۔ غلام بے شمار لوگوں کے ساتھ کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس شخص نے کہا، میں سرپنچ غلام سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام غلام ہے صاحب۔ اچھا غلام، ہمارا جہاز اسی ملک کی بندرگاہ سے ایک دوسرے ملک کی طرف چلا تھا، مگر آگے سمندر بہت رف ہو گیا ہے۔ ہم نے 18 گھنٹے سفر کیا تھا کہ طوفان نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارے جہاز میں بہت نقصانات ہوئے ہیں، کئی آدمی زخمی ہو گئے، جہاز کے آلات ٹوٹ چکے ہیں اور ہمیں سمت کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ طوفانی لہروں نے ہمیں یہاں لا پھینکا ہے اور ہم یہاں ریت میں پھنس چکے ہیں۔ ہمارا یہ جہاز بیکار ہو چکا ہے اور اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم حاضر ہیں صاحب، آپ ہمیں حکم دو۔ جہاز کے مسافر طوفان سے خوف زدہ ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں جہاز سے یہاں منتقل کر دیں اور پھر نزدیکی شہر سے رابطہ کر کے یہاں سے جانے کا بندوبست کر لیں۔ ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہمارے پاس خوراک موجود ہے، بس تم ہماری مدد کرو کہ ہم میں سے چند افراد کو شہر تک پہنچا دو۔ ضرور صاحب، ہمارے یہ جھونپڑے حاضر ہیں، اگر آپ ان میں سما سکتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہ ہوگا۔ نہیں، تم اطمینان رکھو، ہم کھلے آسمان کے نیچے بسر کر لیں گے، ہم لوگ اسی درخت کے نیچے بسیرا کر لیں گے۔ یہاں سے قریبی شہر کتنی دور ہے؟ شکنجہ یہاں سے 11 میل دور ہے صاحب۔ اور سواری کا کیا بندوبست ہے؟ 8 خچر ہیں ہماری بستی میں، سب حاضر ہیں، غلام نے کہا۔ خچر؟
اس شخص نے چونک کر کہا، جی صاحب۔ غلام نے سادگی سے جواب دیا، میرا مطلب ہے خچروں کے علاوہ اور کوئی سواری نہیں ہے تمہارے پاس شہر جانے کے لیے؟ اس نے پوچھا، نہیں صاحب، ہم غریب مچھیرے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا سواری ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہاں سے شکنجہ تک جانے کے لیے ہمیں ریگستان سے گزرنا ہوتا ہے، جہاں ریت کے ٹیلوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی سواری بنائی بھی جاتی تو وہ بیکار تھی۔ ویسے ہمارے خچر بہت مضبوط ہیں اور ہماری مچھلیاں لاد کر بآسانی شکنجہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس شخص نے شانے اچکائی اور کپتان کی طرف رخ کر کے بولا، مسٹر چارلز، مشکل پیش آئے گی، کیونکہ یہاں سے 11 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ یا شہر ہے اور یہاں سے وہاں تک جانے کا کوئی معقول بندوبست نہیں۔ ان لوگوں کے پاس خچر ہیں اور بس اس کے علاوہ سفر ریگستان سے گزر کر کرنا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مسٹر، اس مشکل وقت میں ہم سبھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ویسے آپ کا نام میرے علم میں نہیں ہے، کپتان نے کہا۔ اسد شیرازی ہے میرا نام مسٹر چارلز۔ مسٹر اسد شیرازی، آپ کے اس تعاون سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکے آپ قصبے یا شہر تک جانے کا بندوبست کر دیں۔ میں چند آدمیوں کو اس کام کے لیے مقرر کیے دیتا ہوں، وہ وہاں جا کر آپ کی حکومت سے رابطہ قائم کریں گے اور پھر ہمارے لیے بہتر انتظامات ہو جائیں گے۔ تو آپ واپس جائیے اور ان لوگوں کو لے کر آئیے جنہیں آپ شہر بھیجنا چاہتے ہیں، میں یہاں باقی انتظامات کرتا ہوں۔ جہاز کے ریت پر چڑھنے سے جو نقصانات ہوئے تھے وہ ناقابل بیان تھے۔ مسافر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ جہاز کے اندر باقاعدہ اسپتال موجود تھا اور اس ہسپتال میں ہر چیز موجود تھی۔ چنانچہ بہت سے نرسوں اور ڈاکٹرز نے زخمی مسافروں کی طبی امداد کی اور اس کے بعد دن کی روشنی میں انہوں نے اس بستی کو دیکھا اور یوں مسافروں میں زندگی کی امید پیدا ہو گئی۔ در حقیقت وہ یہی سمجھے تھے کہ وہ کسی جزیرے میں آ گئے ہیں۔ ڈونگیوں میں ان لوگوں کو آتے دیکھ کر بڑی سنسنی سی پھیل گئی تھی، لیکن جب یہ لوگ انہیں قدرے مہذب نظر آتے تو ان کی جان میں جان آئی۔ کپتان نے جہاز میں آ کر مسافروں کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ کسی غیر آباد اور ویران جزیرے پر نہیں بلکہ اسی ملک میں ہیں جہاں سے وہ چلے تھے اور ان کے لیے فوری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ زندگی سے مایوس مسافروں میں یہ خبر زندگی کے مترادف تھی۔ انہوں نے خود کو سنبھالا۔ اسد شیرازی اور اس کی ساتھی عورت دردانہ مسعود بھی انہی مسافروں میں سے ایک تھے۔ کپتان سے ان کا کوئی باقاعدہ تعارف نہیں تھا، بلکہ اسد شیرازی خود اس وقت عرشے پر آ کھڑا ہوا تھا جب چھوٹی کشتیوں میں آنے والے مچھیرے جہاز تک پہنچے۔ ادھر اسد شیرازی سرپنچ غلام سے مذاکرات کر رہا تھا اور اس چھوٹی سی بستی کے لوگ حیرت سے منہ پھاڑے ان جدید لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ شکنجہ شہر میں انہوں نے زندگی کو نئے روپ میں بھی دیکھا تھا، لیکن بستی کے رہنے والے پھر بھی معصوم لوگ تھے۔ اسد شیرازی نے غلام کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ وہ جہاز کے مسافروں کو یہاں قیام کی اجازت دے دے۔ یہ وعدہ کر لیا تھا اس نے کہ یہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اگر وہ چاہیں تو ان خدمات کے سلسلے میں معاوضہ بھی دے سکتے ہیں، جسے سرپنچ غلام نے مسترد کر دیا۔ پھر غلام نے ان لوگوں کو 4 خچر مہیا کیے۔ 3 آدمی وہ تھے جن کا تعلق جہاز سے تھا، یہ تینوں غیر ملکی تھے۔ چوتھا آدمی غلام نے اپنا مہیا کیا تھا جو ان لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس طرح 4 آدمیوں کا یہ قافلہ شکنجہ کی جانب چل پڑا۔ کپتان چارلز اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اسد شیرازی سے مخاطب ہو کر بولا، میں جہاز پر جا کر مسافروں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اس جگہ وقت گزارنا چاہیں وہ جہاز سے اتر کر آ سکتے ہیں، اور اگر یہ لوگ جہاز ہی پر رہنا چاہیں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جہاز کی جو ڈائریکشن ہے اس کے بعد اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ اگر تیز سمندری لہریں جہاز تک پہنچیں تو اسے اس ریت سے اکھاڑ لیں۔ جہاز تقریباً 13 فٹ کی گہرائی میں ریت میں دھسا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد ریت کی مضبوط دیوار ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا، چنانچہ مسافر اپنے کیبنز میں محفوظ رہیں گے۔ یہاں انہیں زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔
میرے پاس خوراک کے ذخائر اور پانی وغیرہ کافی مقدار میں موجود ہیں، اور اس کے لیے بھی کوئی پریشانی نہ ہوگی، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ ہمارے لیے امداد نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ جو مناسب سمجھیں کر لیں مسٹر کیپٹن، میرے لائق جو ذمہ داری ہے وہ آپ میرے سپرد کر دیں۔ بس آپ یہاں کی نگرانی کر لیں